سوشل میڈیا اتنا زیادہ وائبرنٹ ہے، کوئی بین نہیں لگا سکتا میری تقریر کو، بھلے آپ سکرین آف کریں لیکن یہ سوشل میڈیا اس طرح وائرل کرے گا کہ آج ہر شخص کے پاس وہ اس لیے اس نوجوان نسل سے جو کہ اس وقت انٹرنیٹ کی ماشاءاللہ آگہی رکھتی ہے، ووٹ جو الیکشنز ہوں اس میں آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اس شخص کو ووٹ دیں جو مزدور دوست ہو، مزدور دشمن نہ ہو۔ میں بالکل مایوس نہیں ہوں، یہ یقین کریں ان حرکتوں کی وجہ سے جو کچھ یہاں پارلیمان میں ہو رہا ہے، جو کچھ اکابرین کر رہے ہیں، جو کچھ یہ بیوروکریسی کر رہی ہے اور جو کچھ یہاں اس میں کر رہے ہیں، میں بالکل مایوس نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ اور اس نوجوان نسل پر جو 70% 35 سال سے کم عمر کے ہیں، ہمارا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ دنیا میں کسی ملک کے پاس اتنی زیادہ نوجوان ہیومن ریسورس نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے۔ یہ مروسی سیاست نہیں چلے گی اور یہ غلام نہیں ہے۔ اب یہ خوف سے حکومت کی جا رہی ہے۔ او بھائی، لوگوں کے دلوں پر راج کرو، لوگوں کے دلوں پر تبھی راج کرو گے، عوام سے آپ پیار کرو گے، مزدور سے پیار کرو گے، محنت کش سے پیار کرو گے۔ پاکستان کو ہم نے تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس لیے کہ ہم عوام کے حقوق کے ہم باتیں تو کرتے ہیں جی کہ جمہوریت۔ او بھائی، جمہور سے تو پوچھو، اور جمہور کو تو تم حق ووٹ کا بھی دینے کو تیار نہیں ہو۔ جمہور سے تو تم نے حق حکمرانی بھی چھین لیا ہے، جمہور کا تو تم نے روٹی کھانے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ آج کتنے لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، آج کتنے لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی اندازہ ہے؟ ایک سال میں 40 لاکھ پاکستانی ایک سال میں غربت کی دہلیز سے نیچے گیا ہے، ایک سال میں 40 لاکھ، اور ہماری جی ڈی پی گروتھ 0% پہ چلی گئی ہے، 5% سے 0 پہ ہے، 0.45 پہ جا رہی ہے۔ ہمارا ملک کا حال تو دیکھیں، آج ہم بھکاری بن کے آئی ایم ایف سے گڑ گڑا کے جو ہے رگڑ کے ناک رگڑ کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ قسط جاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج وہ شرائط ہم پر حکمرانی کون کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف کر رہی ہے۔ حکمرانی کون کر رہا ہے؟ وہ قوتیں کر رہی ہیں جن کا پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے عوام کو جو ہے مقتدر کرنے کی بجائے ہم نے آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، ہم نے آئین کو مسخ کر کے رکھ دی ہے۔ آئین ایک ایسا ہمارا عمرانی معاہدہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہی اس میں ساری چیزیں، دنیا کا بہترین آئین ہے، شروع یہاں سے اللہ کے نام سے ہوتا ہے، تو پھر یہ آئین کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو اس کو، اور تبھی ہوگا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی توہین کر کے الیکشن نہ کروا کے اس ملک میں آپ مسلط کر کے، او بھائی یہ تو پھر فیسسٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا۔ پیٹ توڑے گئے، جس طرح دیواریں پھلانگ کر اس کی چادر اور چار دیواری کا تار کر کے اس کے بچے، اس کی بیویاں، عورتیں موجود تھیں گھروں میں۔ کبھی سنا ہے ایسا ہوتا ہوا؟ بھی کبھی سنا ہے؟ اور یہ ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی پاکستان ہے، اور یہ آئین کی بالادستی۔ اور کس آئین کی بات کرتے ہو؟ ضیاء الحق والا آئین جو کہتا تھا یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں، میں پاؤں تلے یہ ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جمہوری حکومت کیا یہی کر رہی ہے اپنے اس آئین کے ساتھ، جو قرآن کریم کے بعد ایک مقدس ترین ہماری کتاب ہے جس نے پاکستان کو متحد رکھا ہوا ہے؟ باتیں کرتے ہیں، یہ 137 سال پرانی باتیں کر رہے ہو۔ آج بھی یقین کریں، یہ تو ٹھیکیدار کیا گیا ہے۔ بلوچستان کئی جگہوں پر سرداری نظام میں آج بھی زنجیروں میں باندھ جکڑ کے ان سے غلامی کروائی جا رہی ہے۔ آج بھی جاگیردار جو ہے، سرمایہ دار جو ہے، ایک جو ٹھیکیدار ہے، آج بھی دیکھیں تو وہ اسی طرح غلامی کروا رہا ہے۔ آج بھی 3 کروڑ بچہ سکول میں نہیں جا رہا ہے۔ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرواؤ، تو کرواؤ۔ کیا جمہور سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ او بھائی، جمہور عوام ہے، لوگ ہیں، مزدور ہے۔ آپ اپنا حق کے ووٹ دیں، یہ مزدور سب اٹھیں اور مزدور اپنے الیکشن میں اپنا حق ووٹ کا استعمال کریں۔ آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے اپنے حق کو منوانے کی، اور اپنا حق آپ تبھی منوا سکتے ہیں۔ جاگو، اپنا حق جو ہے اپنا چھینو۔ آپ کا حق ہے ووٹ میں، اور آپ ووٹ پر جب جاتے ہو
تو کیوں دیتے ہو اس سرمایہ دار کو, اس جاگیردار کو جو پیسے کی طاقت پر ٹکٹ لے کر آتا ہے اور آپ کے سر پر مسلط ہو کر ان ایوانوں میں بیٹھتا ہے جہاں غریب آدمی کا کوئی بات نہیں ہوتی ہے, جہاں اپنے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے, جہاں ترمیم ہوتی ہے قانون میں تو نیب قانون میں ترمیم کی جاتی ہے تاکہ اپنے کیس ختم کر دیے جائیں اور 120-1200 ارب روپیہ ہڑپ کیا جائے. ارے بھائی یہی اگر پیسہ, یہی پیسہ جو آپ کا پیسہ ہے, آپ کا پیسہ ہے, اس ملک کا پیسہ ہے, اس دھرتی کا پیسہ ہے, آپ کے ہر چیز پر ٹیکس لگتی ہے, ماچس کی آپ تیلی بھی لیں گے تو آپ پر ٹیکس لگے گا. آپ کا لوٹی ہوئی دولت جو باہر پڑی ہوئی ہے اگر وہی آ جائے تو پاکستان کو خدا کی قسم کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ماریں ان کے منہ کے اوپر کہ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل ہے. الحمدللہ میں بالکل مایوس نہیں ہوں. یہ یقین کریں ان حرکتوں کی وجہ سے جو کچھ یہاں پارلیمان میں ہو رہا ہے, جو کچھ اکابرین کر رہے ہیں, جو کچھ یہ بیوروکریسی کر رہی ہے اور جو کچھ یہاں اس میں کر رہے ہیں, میں بالکل مایوس نہیں ہوں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ اور اس نوجوان نسل پر جو 70% 35 سال سے کم عمر کے ہیں, ہمارا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. دنیا میں کسی ملک کے پاس اتنی زیادہ نوجوان ہیومن ریسورس نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے. اس لیے اس نوجوان نسل سے جو کہ اس وقت انٹرنیٹ کی ماشاءاللہ آگہی رکھتی ہے اور سوشل میڈیا اتنا زیادہ وائبرنٹ ہے, کوئی بین نہیں لگا سکتا. میری تقریر کو بھلے آپ سکرین آف کریں لیکن یہ سوشل میڈیا اس طرح وائرل کرے گا کہ آج ہر شخص کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے جو وہ سنتا ہے. سو آپ ان میں اتنی آگہی آ چکی ہے عوام میں کہ اب آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ 50 60 70 اور 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے. اس لیے ان کو یہ اجاگر کروائیں. جیسے میں نے کہا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو, تو جگہیں آپ یہ ان کو بتائیں اور آپ دیکھیں پاکستان ایک فلاحی مملکت بنے گا. دنیا کی انہی عظمت عظیم قوموں میں ہمارا بھی شمار ہوگا. ہم کسی کے بھکاری نہیں ہوں گے اور ہم اپنی قیادت, اپنی حکومت اپنے میں سے ہی لے کر جائیں گے. یہ موروثی سیاست نہیں چلے گی اور یہ غلام نہیں ہے ہم لوگ کہ اس طرح سے آپ جو ہے موروثی سیاست کے تابع کر کے جس کو چاہیں آپ بنا دیں. میرٹ کی بیس پر لے کے آئیں, محنت کی بیس پر لے کر آئیں, حق حلال کی کمائی کی بیس پر لے کر آئیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے کو آگے لے جائیں. پاکستان پائندہ باد.